السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، متفق علیہ۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان کی یہی دعوت تھی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام اپنی امت کو دیا، اور لوگ اس کلمے کو پڑھ کر کے دین اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی بہت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو شخص اپنی زبان سے کر لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ سارے احکام اسلام کے لاگو ہوں گے جو بھی ایک مسلمان سے متعلق ہیں، یعنی اسے مسلمان کہہ کر کے پکارا جائے گا، اگر وہ وفات پا جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، اسی طریقے سے وہ مسلمان کا وارث بھی ہوگا۔ بظاہر کلمہ پڑھ لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان بن گیا ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ سارے حقوق اسے حاصل ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی شخص حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ زبانی پڑھ کر کے آخرت کے اندر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کے لیے مزید کچھ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر وہ لوگ بھی ایمان لائے مدینے کے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، بلکہ بعض غزوات کے اندر انہوں نے شرکت بھی کیا، اس کے باوجود وہ منافقین کہلائے، اور اللہ رب العالمین نے منافقوں کا عذاب سب سے سخت قرار دیا اور کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کفار و مشرکین سے بھی نیچے طبقے کے اندر یہ منافقین ہوں گے اپنی نفاقت کی بنیاد پر۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بظاہر اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دنیاوی حقوق تو اسے حاصل ہوں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ سارے فائدے اسے ملیں گے جو ایک کلمہ گو کو حاصل ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ کلمہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے بنیادی تقاضوں کو نہ پورا کیا جائے۔ علماء نے نصوص کی روشنی میں، قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کلمے کی کچھ شرطیں بتلائی ہیں، ایسے ہی جیسے آپ اور دوسرے شرعی احکام کے تعلق سے تقسیمات کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، فقہی کتابوں میں، کہ نماز کے شروط ہیں، یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یا اسی طریقے سے اور دوسرے بے شمار احکامات ہیں جو فقہی مسائل سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث کے اندر، کسی بھی قرآن کی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ نماز کی شرط ہے، یا یہ کہ یہ نماز کا واجب ہے، یا یہ کہ نماز کی یہ سنت ہے، لیکن نصوص کو سامنے رکھنے کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے علماء نے ان احکام کو تقسیم کیا ہے، کسی کو رکن قرار دیا، کسی کو واجب قرار دیا، کسی کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ تو ایسے ہی علماء وصول نے عقیدے کے باب میں جن علماء نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، انہوں نے قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں جمع کر کے بتلایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی شرط علماء نے کہا کہ جب کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اسے اس کلمے کے معنی کے بارے میں علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں باب باندھتے اپنے صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا باب، یعنی علم رکھنا ضروری ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر یہ کہ جو لوگ حق کی گواہی دیں اور اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص وفات پائے اس حال میں کہ اسے پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پتہ چلا پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو وہ سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ اپنی زبان سے کیا اقرار کر رہا ہے، تب اسے آخرت کے اندر فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ پہلی بنیادی شرط۔ دوسری چیز ہے کہ جب وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو اس کلمے کے اوپر اس کا یقین ہو، کیونکہ اگر شک میں ہے تو پھر اس کلمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے اندر اسے کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا۔ ایسی اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں۔ کہتے ہیں کہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو شخص ان دونوں کلمے کو اپنی زبان سے کہے اس میں اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کلمے کے صداقت پر اسے یقین ہو، جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے زبان سے تو اس پر یقین بھی رکھے، کسی قسم کے شک و شبہ کا وہ شکار نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب کلمہ آدمی پڑھ لیا، اسے یقین بھی ہے، تو اسے قبول کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ان کی قوموں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کلمے کو قبول کر کے اس پر عمل کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے جانتے تھے اس کلمے کا معنی مطلب بھی سمجھتے تھے، یقین بھی انہیں تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی تابعداری اختیار کرے، اس کلمے کے مطابق عمل کرے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرے، جو اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی ہیں اس کو اپنائے، اوامر کو بجا لائے، نواہی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، وہ محسن، اور وہ محسن ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط بندھن کو پکڑ لیا، جس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العروۃ الوثقیٰ، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی تابعدار بن جائے، اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے جب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا معنی مطلب سمجھ رہا ہے، اسے یقین بھی ہے، اسے قبول بھی کر رہا ہے اور تابعداری بھی کرنے لگا ہے، اس کلمے کی صداقت بھی وہ سمجھتا ہو، دل کے اندر جانتا ہو کہ یہ کلمہ سچ ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہے اس پر اس کا دل بھی یقین کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اس شخص کے ایمان کی نفی کیا ہے جو زبان سے کہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، جن کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی تھی۔ بعض مورخین نے بتلایا کہ ان کی تعداد تقریباً 300 کے آس پاس تھی۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اپنے سچے دل سے، دل کی صداقت سے، مگر کہ اللہ رب العالمین اس کو
جہنم کے اوپر حرام قرار دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ تو پتہ چلا کہ دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی منافق بن جائے گا۔ چھٹی چیز ہے کہ وہ آدمی مخلص ہو، اخلاص کے طور پر ریاکاری نہ ہو اس کے اس کلمے کے اقرار میں، زبان سے ادائیگی میں، اللہ رب العالمین کے لیے خالص بندہ بن کر کے وہ اس کلمے کا اقرار کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص طور سے اسی کے لیے عبادت کو خالص طور پہ انجام دیں۔ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، سے صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب انسان میرے شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ۔ ایسی اللہ کے رسول کی ایک اور بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر اس کو حرام کر دیا، اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے اور اسے وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی تلاش کر رہا ہو، یعنی مخلص ہو اپنے اس کلمے کے اقرار میں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کلمے سے محبت ہو، کیونکہ مومنوں کے دل میں اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شرکاء سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے یا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ سخت محبت کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کہلاتے ہیں۔ علماء وصول نے، جنہوں نے عقیدے کے متعلق کتابیں لکھی ہیں یا پمفلیٹ تیار کی ہیں، انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کے شروط کو جمع کیا ہے تاکہ ہم جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بنیادی شرطیں کیا ہیں، تاکہ ہم آخرت کے اندر بھی اپنے اس کلمے کے اقرار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور صدق دل سے اسے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خالص طور پر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمے سے محبت بھی ہو اور اللہ رب العالمین اس کلمے کے عوض میں ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔